بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خالق اور مخلوق۔ انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ کوئی چیز بھی خود بخود بغیر کوئی مخلوق خالق کے بغیر نہیں بن سکتی۔ عقل یہی جواب دے گا کہ نہیں، ہر مخلوق کے لیے خالق کی ضرورت ہے۔ مرحوم سید ابن طوس نے ایک مثال دی ہے کہ یہ انسان کی جو عقل کہتی ہے اس کی، بلکہ جو فکر بھی یہی بتاتی ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے۔ 2-3 سال کا بچہ اگر بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے آ کر ہاتھ بڑھائیں اور ایک دلچسپ چیز اس کے سامنے رکھ دیں تو اس چیز کی طرف باقاعدہ متوجہ ہونے سے پہلے وہ 2-3 سال کا جو بچہ ہوگا، ابھی اتنا میچور نہیں ہے، اس کو فطرت اس بات پہ مجبور کرے گی کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ یہ چیز لانے والا کون ہے۔ وہ پھر پہلے وہ دیکھے گا کہ رکھی کس نے ہے، پھر وہ اس چیز کو پک کرے گا، اٹھائے گا۔ ایک اور بات انسان عقلی اور فطرتی طور پر جان سکتا ہے کہ مخلوق میں جو کمالات ہیں وہ خالق کے کمالات بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل رکھنے والے انسان کا خالق دانا اور حکیم نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان زندگی اور حیات دینے والا خالق محض مادہ ہو اور نہ زندہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت توانائی عطا کرنے والا خالق خود قادر نہ ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اس نے عطا کی ہے اور وہ خود نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی گھڑی کو آپ لیجئے، اس کی مشین آپ دیکھیں کس طرح باقاعدہ کام کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر آپ کو ماننا پڑے گا کہ گھڑی کو جس نے ایجاد کیا ہے، جس نے بنایا ہے، وہ شخص بہت سمجھدار تھا، بہت عقل مند تھا، بہت وہ ذہین تھا۔ البتہ اس کی جو عقل اس حد میں ہے، اب آپ اب دیکھیں جتنی اس کی عقل تھی اس نے اس گھڑی کو بنایا۔ دیکھنے والا کہے گا کہ کتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کا ایک حساب کتاب اس نے رکھا ہے۔ اب اس کی جتنی عقل تھی اس نے اتنا اس کو بنایا۔ تو اسی طرح اگر آپ پوری کائنات کو دیکھ لیجئے، باقاعدہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہر چیز اپنی محور پہ درست گردش کر رہی ہے، کوئی ستارہ یا سیارہ زمین سے نہیں ٹکراتا، اور زمین میں بھی انسانی ضروریات کی ہر چیز مناسب مقدار میں موجود ہے۔ ہر چیز ضرورت کے عین مطابق خالق نے خلق کی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا نظام میں کائنات لامحدود و علم و قدرت کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جو پروسیس چل رہا ہے، اتنا بڑا جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ بغیر خلق کرنے کے کوئی اس کے بنانے والا ہے۔ ذہن اس بات پہ مجبور کرتا ہے، فطرت اس بات پر مجبور کرتی ہے۔ بس اس کائنات کا خالق لامحدود علم و قدرت رکھتا ہے۔ خود کائنات کی حد اور سرحد انسان نہیں بتا سکتا۔ خالق کائنات کی صفات کی کیا حدیں ہوں گی، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان نہیں بتا سکتا۔ خود بدن کا ایک کارخانہ، ایک چلتا پھرتا عجائب گھر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسان اتنا مناسب اعضاء کے ساتھ خلق ہوا ہے کہ ہر ایک چیز کو دیکھ کر تعجب آتا ہے۔ صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی انسان کا اتنا مناسب انداز سے مالک نے بنایا ہے کہ رگ میں کوئی نہ کوئی مصلحت اس نے رکھی ہے۔ غرض یہ کہ ایسی بے شمار چیزیں انسان کو دنیا میں ملیں گی جس سے وہ معرفت خدا حاصل کر سکتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں معرفت الہی نصیب فرمائے۔